بے شک استغفار ایک نہایت عظیم عبادت، دل کی پاکیزگی کا ذریعہ اور اللہ تعالی کی رحمت کو کھینچنے والا مبارک عمل ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ آسمانوں تک پہنچنے والی ایک عاجزانہ پکار بن جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ انسان کیسے پہچانے کہ اس کا استغفار بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا؟ اہل دل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کی توبہ اور استغفار قبول فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں 5 روشن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور انہی نشانیوں کے ساتھ ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے دل پر برائیوں کی سیاہی چڑھ چکی ہو، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالی کتنا رحم کرنے والا ہے جو اپنے گنہگار بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ جب وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو اور جس کے نامہ اعمال میں نافرمانیوں کا انبار جمع ہو چکا ہو، اگر وہ شخص سچے دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمینوں اور آسمانوں کی تمام طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر استغفار اسی طرح اثر رکھتا ہے، اور کیا صرف زبان سے ادا ہونے والے یا الفاظ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہوا میں گھل کر کہیں گم ہو جاتے ہیں؟ پیارے ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرمانے لگے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ محسوس کرا سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتی ہے؟ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ عمل سچی نیت اور توبہ کے جذبے کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہی عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے اور گنہگاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ تعالی نے قبول فرما لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے تو ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں؟ پیارے ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے استغفار کو قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو ہر شخص کو یہ احساس کرا دیتی ہے کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں ہوتی بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی رہی ہیں، وہی نشانیاں جن کے بدولت اللہ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے، یقین جان لیجئے آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضاؤں میں بھٹکنے کے بجائے عرش معلی تک پہنچنے لگیں گی اور زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ استغفار کے قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے دل کے بوجھ کا ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب دل پر ایک عجیب سا بوجھ رہتا ہے، بے چینی، گھٹن اور اندر ہی اندر ایک نہ دیکھنے والی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے
جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی سے کھائی جا رہی ہے۔ یہ وہی کیفیت ہوتی ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روحوں کو جکڑ لیتا ہے اور ہمارے دل کی روشنی کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے وہ سیاہ دھبا اتار دیتا ہے، اس کی روح کو ہلکا پن، سکون اور نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی تبدیلی جو اس شخص کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی دل جو پہلے ہر وقت بے چین اور پریشان رہتا تھا اچانک سکون میں بدل جاتا ہے، جسے کسی نے اس کے دل کا سارا بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ استغفار ان گناہوں کی زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ کر رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو پاک کرتا ہے، اسے پرسکون بنا دیتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک روشنی اور ایک تازگی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کرنے کے بعد اپنے دل میں سکون، ہلکا پن اور روشنی محسوس کی ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا اشارہ ہے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور پھر بھی دل پر وہی بوجھ باقی ہے، وہی بے چینی اور وہی اضطراب اب بھی موجود ہے تو شاید ابھی آپ کی توبہ میں وہ اخلاص اور خالص نیت نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ لہٰذا اپنی اس کیفیت کو پرکھیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بوجھ کا کم ہو جانا۔ اب آتی ہے دوسری نشانی، یعنی رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی، رزق گھٹتا جا رہا ہے اور کاموں میں رکاوٹیں آنے لگی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز ٹھہر سی گئی ہو۔ جان لیجئے یہ سب گناہوں کی نحوست کے اثر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہی استغفار ہے جو نہ صرف گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے اور زندگی کی تنگی کو راحت اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بندے کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بہترین برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو رزق تنگ محسوس ہوتا تھا وہ آسان اور وسیع ہونے لگتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ لگتی تھی وہ اب فائدہ دینے لگتی ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو سنبھلنے لگتا ہے، اور اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھی تو اچانک مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی کسی کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور تنگی کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہونے لگی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ اب آتی ہے
تیسری نشانی یعنی برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا، کیونکہ جب استغفار سچے دل سے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا کرتا ہے۔ دل خود بخود حرام سے دور اور حلال کی طرف جھکنے لگتا ہے، برائی سے رکتا ہے اور بھلائی میں لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اے علی، ہم کیسے جانیں کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد تمہارا دل اگلی نماز پڑھنے کو کرے تو جان لو کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی، لیکن اگر اگلی نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو سمجھ لو کہ تمہاری پچھلی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح استغفار کے معاملے میں بھی یہی حکمت ہے۔ اگر استغفار قبول ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے تو وہ شخص جو پہلے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا اب اسی گناہ کو خوفناک اور بوجھل محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ گناہ سے ڈرنے لگتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں پھر سے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل میں راحت اور سکون بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقوی کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو صرف گناہوں کی معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے استغفار کے قبول ہونے کی تیسری نشانی ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص پہلے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب وہی گناہ اس کے لیے خوفناک اور بوجھل لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز میں اس کے لیے سکون اور راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ چوتھی نشانی توبہ کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار ناقبول ہو رہی تھی، آپ نے راتوں کو جاگ کر التجا کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا استغفار قبول کر لیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا جلدی قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعائیں مہینوں یا سالوں سے ناقبول ہو رہی تھی وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کریم نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، جیسے ہر دعا سیدھی سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ اکثر دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔
لیکن جو سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کی دعائیں فوراً سن لی جاتی ہیں۔ پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا ہے، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو گئی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس آپ کے دل میں بڑھ گیا ہے۔ یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب آتی ہے آخری نشانی، یعنی مشکلات اور پریشانیوں کا دھیرے دھیرے ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، ہر کام میں رکاوٹیں، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہو اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خالص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے استغفار کو قبول کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں کم ہوتی ہیں، راستے کھلنے لگتے ہیں اور انسان کی تنگی دھیرے دھیرے راحت میں بدل جاتی ہے۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھی وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے، یعنی جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتے ہیں اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیر رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار دیکھتے ہیں تو سمجھیے کہ ابھی آپ کی توبہ میں مضبوط اخلاص اور مستقل نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا استغفار قبول کر لیتے ہیں تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوارتے ہیں بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور انسان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، دل شرمندگی سے بوجھل ہو رہا ہے، روح بے چین ہے اور لگتا ہے کہ اللہ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے؟ لیکن جان لیجئے اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اور جب کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اسے دھتکارتے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور انہیں وسیع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ زمین اور آسمان کی وسعتیں بھر جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی بھی گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے
तूने आखिरकार मुझे पहचान ही लिया, तो मेरे दर पर वापस आ गया और मुझे यही पसंद है। अल्लाह को अपने बंदों की तौबा इतनी महबूब है कि वो खुद फख्र के साथ फरिश्तों से कहते हैं, देखो मेरा बंदा मेरे पास पलट आया, मैंने उसे माफ कर दिया। ये दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं कि अगर कोई मुजरिम माफी मांगने आए तो दुनिया के बादशाह उसे शक की नजर से देखते हैं या सजा में कुछ कमी करते हैं, लेकिन माजी का दाग वही रहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला वो बादशाह हैं जो माफी मांगने वाले को न सिर्फ माफ करता है बल्कि उसके गुनाह को नेकियों में बदल देता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। जब कोई बंदा रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह सिर्फ ये नहीं कहते कि मैंने तुझे माफ कर दिया, बल्कि वो फरमाता है मैंने तेरे गुनाह भी मिटा दिए और जो गुनाह किए थे उन्हें मैंने नेकियों में बदल दिया। अल्लाह की मोहब्बत का कमाल यही है कि वो सिर्फ बख्श नहीं देते बल्कि बंदे को इज्जत भी अता करता है और पहले से ज्यादा उसके दिल के करीब कर देता है। और जो इंसान गुनाह करके अल्लाह से दूर हो चुका होता है तब रोते हुए अल्लाह के दर पर आता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि उसे अपने करीब कर लेते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, अगर तू दोबारा भी गुनाह कर ले और फिर भी सच्चे दिल से मेरे पास आए तो मैं फिर भी तुझे माफ कर दूंगा। इंसान मायूस हो सकता है, मुआशरा उसे धुतकार सकता है, लोग उसके माजी को याद रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करते। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह के बाद मायूस हो जाए और सोचे कि अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में साफ साफ फरमाते हैं, कहो ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है, वो बेशक बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को अपने बंदों की तौबा इससे ज्यादा पसंद है जितना कि वो मुसाफिर खुश होता है जिसकी ऊँटनी गुम हो जाए और फिर मिल जाए। यानी अल्लाह तबारक व ताला इंतजार में रहता है कि उनका बंदा वापस आए, और जब वो बंदा सच्चे दिल सच्ची नीयत के साथ वापस आता है तो अल्लाह उसे इतनी खुशी और इत्मीनान से माफ करता है जैसे कोई मुसाफिर अपनी गुमशुदा जिंदगी, अपनी खोई हुई ऊँटनी और अपनी हर खोई हुई चीज को फिर से पाले। तो अगर आपने कभी कोई गुनाह किया और अब आपके दिल में शर्मिंदगी है, आंखों में नदामत के आंसू हैं और आपकी जबान पर इस्तिगफार है, तो जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला आपका इंतजार कर रहा है। बस एक बार सच्चे दिल से उनकी तरफ पलट जाइए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में राहत, सुकून, बरकत और हिम्मत खुद ब खुद उतरने लगता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्कियात, हलाल रिस्क में बेशुमार बरकत, इज्जत, सेहत, कल्बी सुकून और हर मैदान में कामयाबियों से नवाजे। हमारे इस्तिगफार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी तौबा को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हमें दीन इस्लाम की बात सुनने, समझने और इखलास के साथ इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामईन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अज़-राह करम वीडियो को लाइक फरमाएं, अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मुफीद और ईमान अफरोज वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। खुसूसन अपने रिस्क में वसअत, कुशादगी और बरकत के लिए अल्लाह तबारक व ताला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक खूबसूरत नाम कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर करें। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिब्स व अमान में रखे। खुदा हाफिज।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.